اگر آپ کسی پاکستانی سے اس کی سیاسی رائے پوچھیں تو اکثر جواب دلیل میں نہیں نفرت میں ملتا ہے۔ یہاں لوگ پارٹی نہیں چنتے، دشمن چنتے ہیں۔ یہی پاکستانی سیاست کا سب سے خطرناک المیہ ہے۔ یہاں ووٹ اب منشور پر نہیں پڑتے، غصے پر پڑتے ہیں۔ جلسوں میں پالیسیاں کم اور مخالفین کی تذلیل زیادہ بکتی ہے۔ ٹی وی اسکرینوں پر تجزیہ نہیں، چیخ و پکار فروخت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر دلیل ہار جاتی ہے، میم بھی جیت جاتی ہے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ نفرت اب صرف سیاسی ہتھیار نہیں رہی، ایک صنعت بن چکی ہے۔ پاکستان میں سیاست نظریات سے زیادہ اب شناخت کی جنگ بن گئی ہے۔ یہ جنگ ہم اور وہ کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی جماعت کے حامی ہیں تو دوسری جماعت آپ کے نزدیک صرف مخالف نہیں بلکہ غدار، جاہل، لفافہ، یوتھیا، پٹواری یا دشمن وطن بن جاتی ہے۔ زبان جتنی زہریلی ہو سوشل میڈیا پر ہی اتنی وائرل ہوتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، نفرت بکتی ہے، کیونکہ انسان نفرت کے جذبات کو فوراً پکڑتا ہے۔ غصہ، خوف، انتقام انسانی نفسیات کے سب سے طاقتور محرکات ہیں۔ سیاسی مارکیٹنگ انہی جذبات پر چلتی ہے۔ دنیا بھر کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اشتعال انگیز مواد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایک بین الاقوامی تحقیقی مطالعے کے مطابق نفرت انگیز مواد سوشل میڈیا پر عام مواد کے مقابلے میں کہیں زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کو سوشل میڈیا نے ایٹمی طاقت دے دی ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے الگوریدمز وہی مواد آگے بڑھاتے ہیں جس پر زیادہ رد عمل آئے، اور رد عمل محبت سے کم نفرت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں حالیہ جائزوں نے واضح کیا کہ سیاسی پولرائزیشن میں سوشل میڈیا الگوریدمز اور ایکو چیمبرز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب سیاست جلسوں سے زیادہ اسکرینوں پر لڑی جاتی ہے۔ ایک نوجوان صبح آنکھ کھولتا ہے اور کھولتے ہی سیاسی مخالف کے خلاف میمز دیکھتا ہے، دن بھر ٹرولنگ پڑھتا ہے، شام کو اینکرز کی چیخیں سنتا ہے اور رات کو نفرت انگیز کلپس فارورڈ کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہن یہ مان لیتا ہے کہ مخالف رائے رکھنے والا انسان نہیں، دشمن ہے۔ یہ نفرت صرف سیاستدان نہیں بیچتے، میڈیا بھی بیچتا ہے، کیونکہ نفرت ریٹنگ دیتی ہے۔ پاکستان میں سنجیدہ مکالمہ بور سمجھا جاتا ہے، جبکہ لڑائی، تضحیک اور سکینڈل ٹرینڈ بن جاتے ہیں۔ ایک اینکر اگر تحمل سے بات کرے تو پروگرام نہیں چلتا، اگر وہ میز پر ہاتھ مار کر چیخے تو کلپ وائرل ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف سیاست نہیں، ریاستی اور سماجی مایوسی بھی ہے۔ جب ایک معاشرہ مسلسل معاشی بحران، بے روزگاری، ناانصافی اور عدم تحفظ کا شکار ہو تو اس کے اندر غصہ جمع ہونے لگتا ہے۔ پھر سیاستدان اس غصے کو ایک سمت دیتے ہیں۔ گیلپ کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 2024 کے انتخابات سے قبل 70% پاکستانیوں نے کہا کہ معاشی حالات بدتر ہو رہے ہیں، جبکہ 88% نے حکومتی کرپشن کو وسیع مسئلہ قرار دیا۔ جب عوام کے پاس امید نہ بچے تو نفرت سب سے آسان جذباتی سہارا بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی بھی جماعت مکمل طور پر معصوم نہیں۔ ہر دور میں مخالفین کو غدار، ایجنٹ، چور یا ملک دشمن قرار دیا گیا۔ ہر حکومت نے اپنے حامیوں کو اخلاقی برتری کا احساس دیا اور مخالفین کو شیطان بنا کر پیش کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست جمہوری مقابلہ نہیں رہی، قبائلی جنگ بن گئی۔ سوشل میڈیا نے اس تقسیم کو مزید خطرناک بنا دیا۔ تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی صارفین زیادہ تر انہی اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں جو ان کے نظریات کی تصدیق کریں۔ اس میں بہت گالیاں دینے والے بھی ہیں، جہاں مخالف رائے سنائی ہی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سیاسی گروہ اپنی الگ ڈیجیٹل حقیقت میں زندہ ہے۔ اس نفرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قوم اجتماعی سوچ کھو دیتی ہے۔ لوگ بجلی، تعلیم، صحت اور معیشت جیسے حقیقی مسائل بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص مہنگائی سے مر رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی اپنے پسندیدہ لیڈر کی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اب سیاست عقل کا نہیں، شناخت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ فلسفیانہ سطح پہ دیکھیں تو نفرت انسان کو ایک جھوٹی طاقت دیتی ہے۔ جب کوئی شخص خود کو بے بس محسوس کرے تو وہ کسی دشمن کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے وجود کو معنی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفرت انگیز سیاست معاشروں میں تیزی سے مقبول ہوتی ہے۔ جرمن فلسفی
फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि कमज़ोर माशरे अक्सर अपनी महरूमियों का इलाज नफ़रत में तलाश करते हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। एक नौजवान जिसके पास नौकरी नहीं, मुस्तकबिल नहीं, एतमाद नहीं, उसे एक सियासी कबीला मिल जाता है। वो अपने लीडर की मोहब्बत से ज़्यादा मुखालिफ से नफ़रत के ज़रिए अपनी शनाख्त बनाता है। ख़तरनाक बात यह है कि अब नफ़रत सिर्फ सियासी नहीं रही, माशरती बनती जा रही है। ख़ानदान तकसीम हो रहे हैं, दोस्तियाँ टूट रही हैं, लोग एक दूसरे को सिर्फ सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर जज करते हैं। सोशल मीडिया पर आप किसी सियासी शख्सियत पर तनकीद करें तो जवाब दलील नहीं, गाली की सूरत में आता है। दुनिया भर में इस रुझान पर तशवीश पाई जाती है। हालिया तहकीकी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की 2024 के इंतखाबी माहौल को डिजिटल नफ़रत और शदीद पोलराइजेशन से मुतासर करार दिया गया। हत्ता कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भी सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस, मसनूई क्लिप्स और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा लाखों लोगों तक पहुंचा, जिसने नफ़रत को मज़ीद भड़काया। सवाल यह है कि क्या इस नफ़रत से किसी को फ़ायदा भी होता है? जी हाँ, होता है। नफ़रत सियासी वफादारी को मजबूत करती है। नफ़रत लोगों को जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक रखती है। नफ़रत वोटर को सोचने नहीं देती। और सबसे बढ़कर नफ़रत ताकतवर तबकात के लिए एक बेहतरीन धुआं है जिसके पीछे असल मसाइल छुप जाते हैं। जब कौम आपस में लड़ रही हो तो कोई मईशत, तालीम, इंसाफ और गवर्नेंस के सवाल नहीं पूछता। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सियासी इत्तफाक नहीं बल्कि सियासी शऊर है। इख्तलाफ जमहूरियत की खूबसूरती है, दुश्मनी नहीं। मुखालफ राय रखने वाला गद्दार नहीं होता। हर तनकीद मुल्क दुश्मनी नहीं होती और हर लीडर मुकद्दस नहीं होता। अगर हमने सियासत को नफ़रत के बाज़ार से ना निकाला तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, नफसियाती तौर पर भी तकसीम हो जाएगा। और याद रखिए, टूटी हुई मईशत संभल सकती है मगर टूटा हुआ माशरा नस्लों में जुड़ता है।